अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस और बड़े जज जिनको एस्टैब्लिशमेंट का आशीर्वाद हासिल है, उनका इमरान खान के लिए बुग़्ज़ खुलकर सामने आ चुका है। यानी वो इस कदर बुग़्ज़ से भरे हुए हैं, बुग़्ज़े इमरान के अंदर वो इस हद तक जा चुके हैं कि उन्होंने अब सारी हदें ही पार कर दी हैं। और आज की रिमार्क्स के बाद, इन वाकयात के बाद आप ये नहीं कह सकते कि इस अदालत से अब इमरान खान को कोई इंसाफ मिल सकता है। यानी जिस तरह के तंज, जिस तरह के जुमले और जिस तरह की ज़हनियत आज जजेस ने शो की है, तो लिहाजा उसके बाद साफ तौर पे आप कह सकते हैं कि ये लोग यानी छोटे लोग हैं, बोने लोगों को बड़े ओहदों पर बिठा दिया गया है। और शायद इसीलिए छोटे लोगों को बड़े ओहदों पर बिठाया जाता है ताकि उन्हें वक्त आने पर इस्तेमाल किया जा सके। बहरहाल आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर फौजी अदालतों पर समाअत हुई। वकील अजीज भंडारी साहब जो कि इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल किए और वकील फैसल सदीकी साहब कल से अपने दलाइल शुरू करेंगे और आज समाअत मुलतवी हो गई। दो मौके ऐसे आए, खासतौर पर एक ऐसा मौका जब अजीज भंडारी साहब ने बताया कि इस मुल्क के अंदर अब किसी के कोई राइट्स नहीं रह गए। हम अडयाला जाते हैं खान से मिलने के लिए, अपने क्लाइंट से मिलने के लिए, तो कागज का एक टुकड़ा भी अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती। जिस पर जस्टिस अमीनुद्दीन बोले कि आप कह रहे कागज का टुकड़ा अंदर ले जाने की इजाजत नहीं होती, तो वहां से तो खत आ रहे हैं, वहां से तो खत आ रहे हैं, आप कहते हैं कागज का टुकड़ा। उन खतों का तो आजकल बड़ा रोला है। और जिस पर जस्टिस मुसरत हलाली भी बोली, यानी हाँ में हाँ मिलाई, फौरी बोली, कहती है हाँ 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 हाँ, आजकल तो खतों का तनाजा भी चल रहा है, वो आजकल तो खत भी आ जाते हैं। यानी उन्होंने अपना जिसे कहते हैं ना कि उसके अंदर पूरा हिस्सा लेना, वो उन्होंने हिस्सा लेने की कोशिश की। फिर एक और मौका आया जब अजीज भंडारी साहब ने कहा कि हमें इस माइंडसेट से निकलना है कि फौज ही सब कुछ कर सकती है। कोर कमांडर हाउस पर हमला हुआ तो दिफा क्यों नहीं किया गया? दिफा करना चाहिए था ना उस वक्त, क्यों यानी दिफा नहीं किया गया? और अब कहा जाता है कि फौजी अदालतों के अंदर जो है वो ट्रायल होगा। इस पर जनाब जो है वो बोले, जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि आप एक बात कर रहे हैं, आपके मुवक्किल दूसरी बात करते हैं। यानी आप कहते हैं कि हर चीज में फौज को नहीं घसीटना चाहिए। मुसरत हलाली ने कहा कि जबकि आपका क्लाइंट इमरान खान तो फौज को घसीटता है, वो तो कहता है कि फौज ताकतवर है और मैं ताकतवरों से बात करूंगा। आप जरा अंदाजा करें बात किधर की हो रही है। और जस्टिस मुसरत हलाली उसमें से भी बुग़्ज़ निकाल के ले आई। कहा इमरान खान तो कोई और बात करता है, वो कहता है मैं फौज से बात करूंगा, वो ताकतवर है, उनके पास इख्तियारात है। आप कह रहे हैं कि हर मामले के अंदर फौज को नहीं घसीटना चाहिए। तो जब केस सुनने वाले जजेस बजाय मजलूमों का दिफा करने के ताकतवरों के हक में रिमार्क्स दें और अपनी नौकरी को जस्टिफाई करें, तो फिर इंसाफ की उम्मीद कैसे रखी जा सकती है? दूसरे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा जज और लाहौर हाई कोर्ट के बहादुर साबिक तगड़े जज मलिक शहजाद साहब, उनके हवाले से काफी अरसे तक सोशल मीडिया पे कैंपेन चली, मीडिया पे भी जी। उनकी बेटी शानजे मलिक ने एक्सीडेंट किया और एक्सीडेंट के अंदर एक शहरी की मौत हुई, तो उस हवाले से उन्हें ब्लैकमेल भी किया गया, इल्जामात भी लगे और काफी कुछ वो चलता रहा जी, कातल कातल कातल। और शहजाद मलिक साहब अपनी बेटी को बचाने के लिए कर रहे हैं, वरना वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ ना बोलते, बेटी को बचाने के लिए एस्टैब्लिशमेंट को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो आज शानजे मलिक के हक में फैसला आया है। खबर यह है कि गाड़ी की टक्कर से शहरी को जान भाग करने का इल्जाम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान की बेटी शानजे मलिक को इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने बरी कर दिया है कि इनका कोई कसूर नहीं है। यानी जानबूझ के शानजे मलिक की जानब से एक्सीडेंट नहीं किया गया या मारा किसी को नहीं गया, तो लिहाजा उनको इस इल्जाम से बरी किया जाता है। फिर आज एक और वाकया हुआ। पिछले वीलॉग के अंदर मैंने आपको खबर दी कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जैसे शुजात अली खान की अदालत में एक साइल गए और उन्हें इंसाफ नहीं मिला। उन्होंने बाहर निकले, खुद पर पेट्रोल छिड़का और खुद को आग लगा ली। वो मनाजर दिल दहला देने वाली है। यानी कोई शख्स कितना मजबूर हो गया होगा, अदालतों में जा जाके वो कितना जलील हो गया होगा।
اور بالآخر اسے خود سوزی کرنی پڑی یا خود کو آگ لگانی پڑی۔ اب اس واقعے کی تفصیل سامنے آ چکی ہے کہ اصل میں وہ ساحل کون ہے، کیوں یعنی خود کو آگ لگانے کی نوبت آئی، کیا کیس ہے، اس کی تفصیل سامنے آ گئی ہے۔ ساحل کو بتایا جا رہا ہے کہ نیسلے کمپنی نے 2016 کو برطرف کیا تھا۔ نیسلے یہ جو پانی والی کمپنی ہے یا دودھ والی، 2016 میں برطرف کیا گیا۔ 2019 میں لیبر کورٹ نے ساحل کو برطرفی کا فیصلہ کالعدم قرار دے کر نوکری بحال کرنے کا حکم دیا۔ نیسلے کمپنی نے لیبر کورٹ کا فیصلہ نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمیشن میں چیلنج کیا۔ 23 نومبر 2020 کو نیشنل انڈسٹریل ریلیشن کمپنی نے نجی کمپنی کی اپیل خارج کر دی، یعنی وہاں پہ بھی نیسلے کمپنی کیس ہار گئی۔ نیسلے کمپنی نے دسمبر 2020 میں ہائی کورٹ میں کیس دائر کر دیا۔ ساحل آصف جاوید کا کیس 2020 سے لاہور ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے، یعنی اتنا ٹائم ہوگا 2020 سے 2016 میں اس شخص کی نوکری گئی، 2020 سے آج 2025 کیس زیر سماعت۔ جب عدالتیں لگی ہوں پولیٹیکل انجینئرنگ کرنے میں تو پھر کس کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے بیچارے پر کیا بیتی ہوگی، کب سے نوکری نہیں ہوگی، گھر کے بل، بچے یا کیا وہ کیا کر رہا ہوگا، کیا نوبت آئی کہ وہ اس مقام پہ پہنچا۔ یعنی پاکستان کی عدالتیں اس کے اندر برابر کی مجرم ہے۔ اچھا 2020 سے زیر سماعت ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے آج کیس کی سماعت 8 اپریل تک ملتوی کر دی، یعنی آج پھر سماعت ہوئی تو اپریل، اب فروری گزر رہا ہے، فروری، مارچ، اپریل، پھر لمبی چوڑی ڈیٹ دے دی گئی۔ تو ظاہر ہے اس ساحل نے، پھر آصف صاحب نے اتنا لمبا عرصہ 10 سال ہو گئے عدالتوں کے دھکے کھا رہے، تو انہوں نے اس عدالتی سسٹم پر عدم اعتماد کرتے ہوئے خود کو آگ لگائی۔ تو یہ تو ہو رہا ہے، اور اس ملک کے ججز بیٹھ کے ان سیاستدانوں پر جملے کستے ہیں جو خود قید میں ہیں، جو مظلوم ہیں، طاقتور کے خلاف فیصلہ دینے کی تو کیا بولنے کی جرت نہیں ہوتی، اور کمزور کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو پھر اس طرح کے واقعات نہ ہوں اور کیا ہو۔ آج ایک اور بھی بڑا شرمناک واقعہ ہوا، سپریم کورٹ بار کی جانب سے، سپریم کورٹ بار کے جو صدر ہیں رؤف عطا صاحب، اعظم نذیر تارڑ گروپ کے، خبر یہ ہے شاہد خاقان عباسی کی طرف سے چیف جسٹس کو ایک ٹی وی شو میں چپڑاسی کہنے پر سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر رؤف عطا نے شاہد خاقان عباسی سے معافی مانگنے کا مطالبہ کر دیا کہ آپ نے کر دیا عدلیہ کی توہین، لہذا آپ معافی مانگیں۔ نے کہا آپ ایک آئینی عہدے پر خود بھی رہ چکے ہیں۔ اچھا، یا آفریدی صاحب کی عزت پر آپ بول پڑے، بہت اچھا ہے، جس کو عزت دینی بھی چاہیے، عزت کروانی بھی چاہیے، لیکن کیا یہ سپریم کورٹ بار وہ جو 6 ججز چیخ کے خط لکھتے رہے کہ ہمیں کرنٹ لگائے گئے، کمروں میں کیمرے لگائے گئے، ہمارے اپنوں کو اٹھا لیا گیا، ان کی دفعہ بھی یہ سپریم کورٹ بار بولی؟ کوئی پریس ریلیز، کوئی کیس، کوئی احتجاج؟ اب وہ اختر حسین جو پاکستان بار والے جنہوں نے کل استعفیٰ دیا، انہوں نے کہا کہ غلط طریقے سے لایا گیا سرفراز ڈوگر کو، غلط طریقے سے چیف جسٹس بنایا گیا ہے، عامر فاروق کو سپریم کورٹ میں نہیں لانا چاہیے تھا بھی۔ تو ابھی بھی اس پر سپریم کورٹ بار بالکل خاموش۔ ان 5 ججز نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے سینیارٹی والے معاملے کو لے کر، ٹرانسفر والے معاملے کو لے کر۔ سپریم کورٹ بار نے حمایت کا اعلان نہیں کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار نے کیا ہے، اسلام آباد بار نے بھی کیا ہے، لیکن یہاں پہ ججز کی عزت، یہاں پہ آئین، عدلیہ کی آزادی نظر نہیں آئی۔ یعنی یہاں پہ دورہ معیار، 2 نمبری، اور پھر 9 مئی ہو گیا۔ آج اس پہ اون عباس بپی نے بڑا خوبصورت بیان دیا، انہوں نے کہا 9 مئی اگر پورے پاکستان نے دیکھا ہے تو 8 فروری پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ 8 فروری بھی اس ملک میں ہوا ہے جب پورے ملک کا مینڈیٹ چوری کر لیا گیا۔ کیا یہ توہین نہیں ہے؟ یا کیا یہ ایک سانحہ نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو اسی قوم نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ 9 مئی ایک ڈھکوسلا تھا، نہیں اگر 9 مئی اتنا ہی بڑا جرم تھا تو قوم نے اس کے حق میں ووٹ نہیں دیا، اس کے خلاف ووٹ دیا، تو لہٰذا 8 مئی وہ بھی سانحہ ہے، اس میں بھی لوگوں کے۔ اور پھر کیا ہو رہا ہے؟ شاعر ہیں احمد فرحاد صاحب، چند ماہ پہلے ان کو اٹھا لیا گیا تھا اور وہ ظاہر باز نہیں آ رہے، وہ اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب ان کی اہلیہ پہ کیس بنایا گیا قتل کا، اندازہ کریں۔
اور اس پر آج انہوں نے ٹویٹ کیا، کہتے ہیں آج قتل کے مضحکہ خیز کیس میں جج صاحب نے بھرپور دلائل کے باوجود میری اہلیہ کی ضمانت خارج کر کے اسے ریمانڈ پر بھیج دیا۔ 5 پیشیوں پر مدعی بھی پیش نہ ہوا، لیکن جج جہانگیر ایوان صاحب کو شاید کچھ جلدی تھی۔ دکھ بس یہ ہے کہ میرے نظریے اور جنگ کی سزا میری بے گناہ فیملی بھی بھگت رہی ہے۔ تو یہ اس ملک کے اندر انصاف کا حال جو ہے وہ ہو چکا ہے، تماشا بنا ہوا ہے۔ اور ذرا گنڈا آج دیکھ تو جو ہے وہ منگل ہے، فیملی اور عمران خان کے حوالے سے ملاقاتوں کا بھی دن ہے۔ خبر یہ ہے کہ فیصل چودھری صاحب، نئی پنجوتھا، اعجاز بھٹر وغیرہ پہنچ چکے ہیں اڈیالہ جیل کے باہر، اور آج دیکھنا ہوگا کہ ان کی ملاقات کروائی جاتی ہے یا نہیں۔ اس سے پہلے ملاقاتیں نہیں کروائی جا رہی، تو آپ پی ٹی آئی کو دیکھنا ہوگا کہ اگر آج بھی ملاقاتیں نہیں کروائی جاتی تو پھر ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا۔ ایک اور واقعہ سن لیں، چند دن پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ وہ لاہور میو ہاسپٹل کے اندر لفٹ گر گئی، جس میں 12 لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹی۔ 6 مہینے پہلے اس لفٹ کا افتتاح کیا گیا تھا۔ آج خبر ہے عباسی ہسپتال کی لفٹ کو حادثہ، میئر اور ڈپٹی میئر کراچی سمیت 4تھی منزل سے آ گری۔ لفٹ میں میئر، ڈپٹی میئر سمیت 15 سے زائد افراد موجود تھے۔ یہ ہسپتالوں کے حال ہے اور یہ پنجاب حکومت کی کارکردگی ہے۔ اور گنڈاپور کی خبر سن لیں، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کو اچانک بخار نے آ گھیرا۔ اپوزیشن گرینڈ الائنس کے سلسلے میں کراچی میں پیر صاحب پگاڑا سے ملاقات ملتوی۔ کل تک گنڈاپور بالکل ٹھیک تھے، بالکل بیانات بھی دے رہے تھے، اسلام آباد میں موجود تھے۔ آج جب پیر پگاڑا سے انہوں نے ملاقات کرنی تھی اپوزیشن الائنس کو تگڑا کرنے کے لیے اور وہ ساری چیزوں کے لیے، تو اچانک گنڈاپور کو بخار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے اچانک عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ وہ جھگڑا صاحب کو اور باقی لوگوں کو کابینہ میں شامل کیا جائے، نہیں کیا جاتا۔ ایون ان کی ڈیالہ میں ملاقات ہی کہاں سے نہیں ہو پاتی۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ علی امین گنڈاپور کون سی باریک وارداتیں ڈال رہے ہیں۔ پاکستان